السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان بک ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کا بیان پڑھا تھا، یعنی حدیث سے تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا یہ پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر ان نعمتوں کو مکمل کرے گی وہ عظیم نعمت جو کہ دیدار الہی کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو مطلق نعمت ہے، یعنی جو اتمام نعمت ہو جائے گا، وہ یہ عظیم نعمت پر ہوگا کہ اس عظیم نعمت کے ذریعے باقی نعمتوں کی تکمیل کی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ دیدار الہی ہے۔ صفحہ نمبر 23 ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگلا ٹاپک، جنت میں داخل ہونے والے لوگ۔ اس عنوان سے کتاب میں ایک باب شامل کیا گیا ہے جس میں بعض صفات کے حامل افراد کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں مصنف دو وضاحتیں کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ باب میں دی گئی صفات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان صفات کے علاوہ کوئی اور ایسی صفت نہیں ہے جو جنت میں لے جانے والی ہو۔ اس باب کے لیے ہم نے صرف ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دخل الجنہ، یعنی وہ شخص جنت میں داخل ہوا، یا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی، جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تاکہ کسی غلط تعویل کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن اوصاف کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں لینا چاہیے کہ جو شخص مذکورہ صفات میں سے کسی ایک صفت کو اپنا لے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات انسان کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً ایک آدمی ارکان اسلام کا خواہ کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اسے پہلے اس کبیرہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت سے معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے والدین کا خواہ کتنا ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، اگر وہ تارک نماز ہے تو اسے ترک نماز کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اسے معاف فرما دے۔ اس لیے اس باب کی مذکورہ حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، ارکان اسلام بجا لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیتا، کبائر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ایسے شخص میں مذکورہ اوصاف میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد صفات یعنی خوبیاں موجود ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کا نادانستہ گناہ معاف فرما کر پہلے ہی مرحلے میں اسے جنت میں داخل فرما دیں گے اور اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں میں مذکورہ صفات میں سے کوئی ایک صفت ہوگی، اگر وہ کسی کبیرہ گناہ کی پاداش میں جہنم میں گئے بھی تو بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ان صفات کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی وقت وہ شخص بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں صرف چونٹی برابر بھلائی ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب آگے ہم اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں، ابتداءً جنت سے محروم رہنے والے لوگ۔ تو اس کتاب میں ایک باب یعنی ایک چیپٹر جنت سے ابتداء میں محروم رہنے والے لوگ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں ان کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا جس کی وجہ سے مسلمان اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس باب میں بھی ان تمام کبائر کا ذکر نہیں کیا گیا جو جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے، بلکہ صرف انہی احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لا يدخل الجنت، اور جو شخص جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نہیں جائے گا، یا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس شخص پر جنت حرام کر دی ہے، ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں تاکہ کسی بحث کی گنجائش نہ رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صغیرہ گناہ بعض نیکیوں کے ساتھ ساتھ از خود اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ
توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کی سزا جہنم ہے۔ ہر کبیرہ گناہ کی سزا بھی گناہ کی نوعیت کے مطابق الگ الگ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک اثر کرے گی، بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک۔ مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی ان کے برے اعمال کے مطابق یہ آگ ان کو لپٹی ہوئی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگوں کے سارے جسم کو آگ کھا جائے گی لیکن سجدہ کی جگہ آگ سے محفوظ رہے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کبیرہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن یاد رکھیے اہل ایمان کو یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ تو دور کی بات ہے، اس کی فقط ایک ہی جھلک انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں، آسائشیں اور عیش و عشرت بھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو شعوری طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جہنم سے محفوظ رہے اور پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو۔ اس کے لیے 2 باتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے، اور اگر کبھی نادانستہ طور پر کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار کی جائے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایسے اعمال کثرت سے کیے جائیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ از خود صغیرہ گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ مثلاً ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر رک کر ہم کو اپنے اوپر اپنا جائزہ لیں کہ اس حدیث کو، اس روایت کو اپنے عمل میں شامل کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا کام ہے، لیکن ہم سلام پھیرتے ہی ہم اتنی تیزی میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، حالانکہ اس سے ہمیں اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہوتی ہے کہ کبھی صغیرہ گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک یعنی ملکیت اسی کی ہے، حمد کے لائق صرف وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ خود بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ یہ پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹاتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند فرماتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ بازار جو ہیں وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جانے کا شوق رکھا جائے الا یہ کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو، تو جو شخص وہاں پہ جانے سے پہلے یہ کلمات ادا کرتا ہے اس کو یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نسائی کی روایت ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اس صفحے پر جو 3 افعال پڑھے ہیں، اعمال، اس کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ابطل علی کل شیء قدیر تک پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ بازار میں جانے کی بھی یہی دعا ہے۔ دیکھیں یہ چوتھا کلمہ ہی ہے جو ہمیں آلریڈی آتا ہے، بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بازار جانا پڑے تو اس کلمے کو ضرور پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور پورے تسلی رکھتے ہوئے، پورا یقین اعتماد کے ساتھ کہ یہ ہمیں کیا دینے والا ہے یہ کلمہ۔ اسی طرح سے آخری جو بات ابھی ہم نے پڑھی درود شریف، اس کی تو فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں، خاص طور پر جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کا۔ اور اگر زیادہ لمبا نہ پڑھا جائے، ویسے تو درود ابراہیم ہی پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل رکھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، وہی والا، لیکن اگر وہ نہیں آپ کر سکتے، بہت مصروف ہیں، چلیں آپ تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد پڑھتے ہیں نوافل کی فضیلت کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، لہٰذا کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نوافل ادا کیا کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض تو ضروری ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کرنے سے تمہارا فرض بھی ساقط ہو جائیں گے، وہ جیسے بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے ہر چیز کو حسن دینے کے لیے ہم مزید چیزیں شامل کرتے جاتے ہیں نا، مثلا ایک ریسیپی میں آپ بہت ساری انگریڈینٹس شامل کرتے جاتے ہیں کہ یہ اور اچھی ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی، یہی حال آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو حسین بنانے کے لیے آگے سے آگے اس میں ایفرٹس ڈالتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ مزید ایڈ کرتے رہیں۔ تو یہاں پر ہم اب کیا پڑھ رہے ہیں کہ فرض نمازیں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہے، بچپن سے ہم جانتے ہیں کہ دن کی 12 سنتوں کے علاوہ فرض نماز تو اپنی جگہ نا، اور اس کے علاوہ 12 سنتوں پہ ایک جنت میں گھر کی بشارت ہے۔ تو اس کے علاوہ نوافل کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، نوافل وہ جو ہر فرض نماز کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پابندی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کر لیں، جیسے ظہر کے 2 نفل ہیں تو وہ ہم بس خود کو لازم کر لیں کہ مجھے پڑھنے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ تھکن کی وجہ سے، یا یہ کہ کھانے کا ٹائم ہے یا پکانے کا ٹائم ہے، تو ہم عورتیں ان نوافل کو چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سجدوں کی جو کثرت ہے وہ اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور انسان سب سے زیادہ سجدے میں ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کو تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے نا ہم اس پہ قائم ہو سکتے ہیں، یعنی اگر نوافل کی ابھی تک آپ کو عادت نہیں ہے تو کوئی بھی ایک ٹائم آپ رکھ لیں، اور جیسے اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت نہیں ہے، وہ ہم اگر کسی کو عصر کے وقت ٹائم ہے تو وہ اپنی اس میں روٹین میں شامل کر لے، مغرب کے اینڈ کے 2 نفل ہیں وہ انسان شامل کر لے، اسی طرح عشاء کے نوافل کی تو تعداد ماشاءاللہ سے بہت ہے نا، تو اور تہجد کی نماز، یہ سارے نوافل، اور اس کے علاوہ جو ویسے نوافل ہیں، ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہیں، اور یہ استخارہ کی دعا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے نوافل ہی پڑھے جاتے ہیں، اور دعائے حاجت میں بھی جو ہے وہ نوافل ہی پہلے پڑھے جا رہے ہیں، اور اشراق اور چاشت کی نمازیں، تو جس طرح سے ہم اپنے، اور یہ دیکھیں یہ تو نوافل ہے نا، ان کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ کے پاس سہولت کے ساتھ جو وقت بھی آپ کے پاس ہے اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ نیت ہماری کیا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کو راضی کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کبائر سے مکمل اجتناب اور مسلسل توبہ استغفار نیز صغیرہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کی کثرت کی مداوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل و کرم سے پوری امید رکھنی چاہیے، یعنی یہ سارے کام کر کے کہ گناہ کبیرہ سے بھی آپ بچ رہے ہیں، کوشش کریں کہ مکمل اس سے بچ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو باقاعدہ پھر اس کے لیے توبہ استغفار ہے۔ اس کے علاوہ صغیرہ گناہ تو ظاہر ہے ہم کوشش کے باوجود بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ان کو مٹانے والے اعمال کی کثرت کی جائے، جیسے ابھی جو تسبیح ہم نے یاد کی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو دہرایا جائے، تو یہ سب کچھ ان پر قائم ہو جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل و کرم سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے اور پہلے ہی مرحلے میں انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشن ہار اور رحم فرمانے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔